آخر پہ کچھ حلال کھانے کے فائدے اور حرام کھانے کے نقصانات عرض کرنا چاہوں گا، کچھ قول بھی اور حلال کھانے کے فائدے بھی اور حرام کھانے کے نقصانات بھی۔ سب سے پہلے حلال کھانے کے فائدے کچھ عرض کر دوں۔ حلال کھانے کے فائدے یہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، جو مسلمان رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ جو انسان رزق حلال کھاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اس کی پہلی چیز کہ پرسکون رہتا ہے، کیونکہ ہر انسان سکون کی تلاش میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، پیسہ بھی اس لیے تلاش کرتا ہے، اس لیے اکٹھا کرتے ہیں لوگ تاکہ ہمیں سکون ملے، ہم سکون سے بیٹھ کے کھائیں۔ جو انسان حرام رزق کمائے گا اس کا سکون ہی ختم ہو جائے گا، جو انسان حلال رزق کمائے گا اس کو سکون ملے گا، اس کی زندگی خوشحال ہوگی۔ اور آگے دوسرا فرماتے ہیں فائدہ کیا ہے، حلال کھانے والے کا لوگوں کی نظر میں ایک خاص مقام ہوتا ہے، کیونکہ جو حلال انسان کھاتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جو انسان حرام کھاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ فرماتے ہیں، حلال کمانے اور کھانے والے کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کافی دفعہ لوگ کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے کاروبار، ہمارے کام، ہمارے روزگار میں برکت ہو۔ اگر جو انسان برکت چاہتا ہے وہ حلال کمائے اور حلال کھائے، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور چوتھا فرماتے ہیں، حلال کمانے اور حلال کھانے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ فرض ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے، حلال کھانے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو ہم کافی دفعہ دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے قبول نہیں ہوتی اگر ہم حلال کھانے والے، ہم حلال کمانے والے بن جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام غذا ایک ایسی آگ ہے جو غور و فکر کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو آگے فرماتے ہیں ذکر کی لذت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ پہلا فرماتے ہیں حرام غذا ایک ایسی آگ ہے جو غور و فکر کو ختم کر دیتی ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں ذکر کی نعمت کو ختم کر دیتی ہے، ذکر کی لذت کو، کیونکہ ایک ذکر جب انسان کرتا ہے وہ بڑا دلی سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں کا اطمینان ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں جو حرام کھانے والا ہوگا اگر وہ ذکر بھی کرے گا اس کو لذت سکون نہیں ملے گا۔ اور آگے تیسرا فرماتے ہیں سچی نیتوں کے لباس کو جلا دیتی ہے۔ جو انسان سچی نیت رکھنے والا ہو، سچی کوشش کرنے والا ہو، اگر وہ حرام کھا لے، حرام روزگار کما لے، اس کی سچی نیتوں کے لباس کو بھی جلا دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سچائی ختم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ اور چوتھا فرماتے ہیں دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی صحیح اور برے کی۔ اور پانچواں فرماتے ہیں اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے جو انسان حرام روزگار کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ روزگار ہم نے اپنے لیے کمانا ہے۔ صرف اگر حلال کمائیں گے تو ہمارے لیے عبادت بھی ہوگا اور دنیا آخرت کے ہمیں فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھانے اور حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔